الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ محبوب دے یاراں دی گل بات کریندا ہاں محبوب دے یاراں دی گل بات کریندا ہاں اصحاب دے دشمن نو میں روز سڑیندا ہاں محبوب دے یاراں دی اصحاب ستارے ہیں سائیں خود فرمایا اے رب دا دین جنا جا جاتے پھیلایا اے رتبے صحابہ دے صبح و شام دسیندا ہاں محبوب دے یاراں دی گل بات کریندا ہاں اصحاب دے دشمن نو اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے دین دی نسبت نال جمع فرمائے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میرے تو قبل بھی بڑے ہی پیارے بیانات تسی سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو متصل بعد بھی بڑے پیارے پیارے انداز اور بڑے پیارے کلام تسی احباب سماعت فرماؤ گے اللہ تعالیٰ میرے علماء کرام نو خطبہ اعظام نو سلامت رکھے حضرات سب تو پہلے میں بنیادی طور تے اس بات دا ذکر کرنا ضروری سمجھنا وا کہ سانو اے بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین اسلام دے سب تو بڑے محسنین پیغمبر دے پاک باز صحابہ نے حضرات غور کرنا ذرا توجہ کرنا کون نبی پاک دے صحابہ اللہ دا سارا دین ساڑھے تک پہنچے پیغمبر دے صحابہ دی وجہ تو حضرات بخاری پہنچیے صحابہ دی وجہ کر کے مسلم پہنچیے صحابہ دی وجہ تو نسائی ترمذی ابن ماجہ کتب ستہ جوامع مسانید پہنچیاں نے پیغمبر دے صحابہ دی وجہ تو کون نے پیغمبر دے صحابہ اس تو آگے بڑھ کے کہنا چاہنا نماز دے مسائل پہنچے نے صحابہ دی وجہ تو زکوٰۃ دا نصاب پہنچے صحابہ دی وجہ تو حج دے مناسک پہنچے نے پیغمبر دے صحابہ دی وجہ تو میں کھل کے بات کہنی چاہنا
حضرات ساڑھے تک غسل جنابت اور غسل طہارت دا طریقہ بھی پہنچے ہے، صحابہ و صحابیات کی وجہ تو پہنچے ہے۔ میں کہنا چاہاں گا پیغمبر دے صحابہ دا انکار کرو گے تو پاک کیسے ہو جاؤ گے؟ حضرات اس واسطے ضروری ہے کہ پیغمبر دے صحابہ دا احترام کیتا جائے، پیغمبر دے صحابہ نال محبت کیتی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جیڑا بندہ میرے صحابہ نال محبت کر دے وہ میری وجہ تو ہی محبت کر دائے، اور جیڑا صحابہ نال بغض رکھ دائے اصل اندر وہ میری وجہ تو بغض رکھ دے۔ یعنی جنہوں نبی پاک نال پیار ہے ضروری ہے کہ وہ صحابہ نال پیار کرے، جنہوں نبی پاک نال بغض ہے پھر سیدھی بات ہے وہ صحابہ نال بھی بغض کرے گا۔ حضرات غور کرنا، ذرا توجہ کرتے جانا، میں تواڈے سامنے سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور عظمت دے حوالے نال بڑے ہی اختصار دے نال چند باتاں گوش گزار کرنی چاہنا۔ کون نے سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ دے والد محترم دا نام مالک ہے، کنیت ابو وقاص ہے، آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہمنا ہے۔ حضرات سیدنا سعد دے والد محترم دا تعلق بنو زہرہ دے نال ہے، آپ دی والدہ محترمہ دا تعلق بنو امیہ دے نال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دے 18 بیٹے اور 17 بیٹیاں سن۔ کون؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص دی عظمت کے حوالے نال 4 باتاں نمایاں طور تے ذہن نشین کر لیجئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص او عظیم صحابی نے جنہ دا شمار السابقون الاولون دے اندر کیتا جاندا ہے۔ دوسری عظمت سیدنا سعد بن ابی وقاص او عظیم شخصیت نے جنہ دا تعلق پیغمبر دے 10 مبشرہ صحابہ دے نال ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی تیسری عظمت اے ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص پیغمبر دے بدری صحابہ دے اندر شمار نے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی چوتھی عظمت اے ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دا تعلق بیعت رضوان دے نال ہے۔ حضرات آئیے یہ چاروں گروہ ہی بڑی عظمت والے نے، انہاں چاراں دے نال تعلق ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص دا۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میں اللہ دا پاک کلام پڑھنا چاہنا، محبت دے نال سماعت فرمانا۔ ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر تسی اللہ دے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ دے ہاں عزت پانا چاہتے ہو، فرمایا پھر ایمانوں میں دا لے کے آؤ نا، جویں دا ایمان پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ہے، ایمانوں میں دا لے کے آؤ نا، جویں دا ایمان خلفائے راشدین دا ایمان ہے۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، ایمانوں میں دا لے کے آؤ نا، جویں دا ایمان 10 مبشرہ صحابہ دا ایمان ہے۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، ایمانوں میں دا لے کے آؤ، جویں دا ایمان پیغمبر دے بدری صحابہ دا ایمان ہے۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، ایمانوں میں دا لے کے آؤ نا، جویں دا ایمان بیعت رضوان والے صحابہ دا ایمان ہے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن کی کہہ رہے ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
خالق کائنات دا قرآن ہے بڑی محبت نال سماعت فرمانا کون سیدنا سعد بن ابی وقاص ایک دن بڑے پریشانی دے عالم اندر بڑے غمزدہ حالت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر تشریف لے آئے آپ نے پوچھا سعد کی گل لے آج بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں سیدنا سعد فرمان لگے محبوب سونیا میں تواڈا کلمہ پڑھیا ہے میں تواڈی تابعداری دا اعلان کیتا ہے میں تواڈی غلامی دا اعلان کیتا ہے تے میری ماں میرے نال ناراض ہو گئی ہے میری امی جان میرے نال ناراض ہو گئیاں نے وہ کہندیاں نے اگر تو کلمہ نہ چھڈیا میں کھانا ہی نہیں کھانا اگر تو کلمہ نہ چھڈیا میں بھوکھا کٹ دی مر جاواں گی اللہ اکبر اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص دی گل سنیے میرے پیغمبر خاموش ہو گئے کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال گل نہیں کردے اللہ دے پیغمبر جدوں بھی گل کردے نے سونے اللہ دی مرضی نال گل کردے نے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا کی اعلان فرمایا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگوں اسی تانوں اس بات دی وصیت کیتی ہے کہ تسی اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے تسی اپنے ماں باپ دی عزت کرنی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن اگر تواڈے ماں باپ تانوں شرک دی دعوت دین تسی اپنے ماں باپ دی پیروی نہیں کرنی اپنے ماں باپ دی اتباع نہیں کرنی سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص دا ایمان چیک کرنا ذرا پیارے بھائیو اسی بھی قرآن دی آیتاں سن لینے ہاں کیا ساڈے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوندا ہے کہ نہیں چیک کرنا ذرا سیدنا سعد بن ابی وقاص نے قرآن سنے اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے اپنی والدہ محترمہ نو مخاطب فرمایا کہنے لگے امی جان گل سن لو نا پہلے تے مینوں پتہ نہیں سی ہن میں اللہ دا قرآن سن کے آیا پہلے نمبر تے تانوں میں بات کہاں گا کہ تسی یہ ضد چھڑ دیو کھانا کھا لو نا پانی پی لو لیکن یاد رکھ لو اگر تسی اس وجہ تو کھانا نہ کھادا کہ میرا پتر کلمہ چھڑ دے گا اللہ اکبر اللہ تہاڈی تے ایک جان ہے اگر 100 جاناں بھی ہون میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ میں پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا اے وے میرے نبی دا صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگوں عزتاں ایویں نہیں لب جاندیاں مقام ایویں نہیں لب جاندے غور کرنا ذرا توجہ کرنا ترمذی پاک اندر روایت آندی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص او میرے پیغمبر دا صحابی ہے جن نے سب تو پہلے اسلام دے اندر کسے کافر دا خون بہایا ہے او کس انداز دے اندر حضرات جے اسلام دا آغاز نا میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال چھپ چھپ کے عبادتاں کریا کر دے پیغمبر علیہ السلام ایک ویران گھاٹی دے اندر اپنے صحابہ نال عبادتاں کر رہے نے ایسے عالم دے اندر مکے دے مشرک آ گئے آ کے مذاق کرن لگ پئے اللہ اکبر حضرت سعد بن ابی وقاص دے قریب حضرات اٹھ دی ایک ہڈی پئی ہوئی ہے انہاں نے اٹھا کر کے نشانہ بڑا تیز ہے حضرت سعد نے اس کافر دے سر دے اوتے ماری ہے اللہ اکبر اے دے سر دے وچوں خون جاری ہو گیا باقی سارے کافر نس گئے اللہ اکبر اس وجہ تو کیا جاندا ہے کہ حضرت سعد وہ عظیم شخصیت نے جنہاں نے اسلام دے اندر سب تو پہلے کسے کافر دا خون بہایا ہے کون نے سعد بن ابی وقاص او عظیم ہستی نے جنہاں نو پیغمبر اپنے ماموں جان کیا کر دے ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف لے کر کے آئے میرے آقا فرماتے نے اللہ اکبر میرے صحابیو اے جڑا سعد ہے نا اے میرا ماموں لگدا ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا جڑا ایسا ماموں رشتے دے اندر مینوں لیا کر کے دکھائے اللہ اکبر کون ہے میرے پیغمبر دا سعد جدے بارے نبی پاک نے 2 دعاواں کیتیاں نے پہلی دعائے کی دیئے اللہ سونیا میرے ساتھ مستجاب دعوات بنا دے جڑی دعا بھی کرے نا اللہ فوراں قبول فرما لینا دوسری دعائے کی دیئے اللہ سونیا ایدی تیر اندازی دے اندر برکت فرما دے اللہ اکبر پھر دونے دعائیں اللہ نے قبول فرمائیاں لوگی دوروں سیدنا سعد دے کولو دعائیں کروان واسطے آیا کر دے اور تیر اندازی دے اندر دے اتنے ماہر ہو گئے جڑا تیر سیدنا سعد بنا دے
سننا اور تیر مشہور ہو جایا کرتا سی کہ تیر سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص نے بنایا ہے۔ حضرات میرے علماء کرام موجود نے، میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر بات کرنی چاہنا۔ اللہ دے پیغمبر تک کوئی بھی فرمان پڑھیے، اللہ دے نبی دی حدیث بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے یا ترمذی پڑھیے، بارہا مرتبہ احادیث دے اندر لب جاندا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ کئیاں صحابہ نے نبی پاک نو آکھیا ہے اللہ دے پیغمبر جی ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون۔ اللہ اکبر، او کیڑا عظیم صحابی ہے جدے بارے نبی پاک نے آپ آکھیا ہے فدا کا ابی و امی۔ اللہ اکبر، اللہ ہائے میں قربان جاواں، یہ عزبتاں لبیاں نے تے سیدنا سعد دے حصے دے اندر آئیاں نے۔ میرے پیغمبر احد دے میدان دے اندر نبی پاک فرما رہے نے فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان۔ ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، سعد تیر چلاؤ نا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان۔ اس حدیث دے راوی سیدنا جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے بھائیو، کون نے سیدنا سعد بن ابی وقاص جنہاں نے پیغمبر دیاں 215 احادیث روایت کیتیاں نے، اور سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات فرمایا کردے سن جیڑی حدیث سعد بن ابی وقاص بیان کر دے پھر او دے بارے تحقیق کرن دی ضرورت نہیں، کیونکہ سعد جدوں بھی بات کردا ہے اتھینٹک بات کردا ہے، سعد جدوں بھی بات کردا ہے پکی اور سچی سچی بات کردا ہے۔ کون؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے۔ حضرات کائنات دے لوگوں، جدوں سیدنا سعد بن ابی وقاص مدینے دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے کر کے آئے، حضرات پیغمبر دے صحابہ پیرا دیا کرتے سن۔ ایک دن پیغمبر نیند تو بیدار ہو گئے، آپ نے فرمایا آج کون میرا پیرا دے گا؟ ایسے عالم دے اندر حضرات اپنے ہتھیار کو لہرامدا ہویا میرے پیغمبر دا صحابی سعد بن ابی وقاص آ رہی ہے، اور آ کر کے پیغمبر دے پیرے تے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی پاک نے دعاواں دتیاں۔ کون ہے نبی پاک دا صحابی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، میں آخری بات کرنی چاہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی میں جس وقت حضرت سعد دی وفات ہوئی ہے، وفات تو چند دن پہلے اپنے گھر والیاں نو فرمان لگے، فرمایا جدو تسی مینوں کفن پہنانا ہے او بدر دا جناب خون دے اندر لتھڑیا ہویا او میرا کرتا مینوں پہنا کر کے دفن کرنا ہے۔ آپ دا جنازہ مدینے دے اندر لے آندا گیا۔ مدینے دے اندر جنازے دے بارے صحابہ دیاں دو قسم دیاں آراء ہو گئیاں۔ کوئی صحابہ کہنے لگے جنازہ مسجد دے اندر پڑھایا جائے گا، کچھ کہنے لگے نہیں جنازہ باہر میدان اندر پڑھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں جنازہ مسجد دے اندر پڑھایا جائے گا، کیونکہ نبی پاک نے اپنے صحابی سہیل بن بیضا رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ آپ مسجد دے اندر پڑھایا ہے، اس واسطے اسی بھی صاحب دا جنازہ مسجد دے اندر پڑھاواں گے۔ اور اس وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک دی ازواج دے وچوں زندہ سن۔ آپ نے اپنے حجریاں دے اندر سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ پڑھیا ہے۔ اے عظیم ہستی نے جدو قرآن پڑھ دے رویا کر دے، بڑا تفصیلی اجے تک بیان کیتا جا سکتا ہے سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص دی عظمت اندر، انہاں دی شان اندر، لیکن میں وقت دی قلت کو مد نظر رکھ کے انہاں باتاں تے اکتفا کرنا۔ اللہ تعالی پیغمبر دے ہر صحابی دے نال محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔